تو اصول حدیث پڑھتے وقت ہمارے علماء درایت حدیث کو پیش نظر نہیں رکھتے، زیادہ تر روایت کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ درایت کیا ہے؟ درایت عقل کی کسوٹی پر پرکھنا ہے، قطعیات کی کسوٹی پر پرکھنا ہے حدیث کو، اصولوں کی کسوٹی پر پرکھنا ہے، مسلمات کی کسوٹی پر پرکھنا ہے روایت کو، تو یہ درایت حدیث ہے۔ مزید آپ کو بہت سی تعریفات مل جائیں گی، لیکن مین تعریف جو تھی وہ میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ اب درایت حدیث کیا ہے؟ تو جب بھی آپ نے حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا ہے تو درایت حدیث کے اصولوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ درایت حدیث سے متعلق کافی اصول ہیں، لیکن میں 3 عرض کرتا ہوں جو بنیادی ہیں۔ نمبر 1، جب بھی آپ حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف تو نہیں جا رہی۔ جو حدیث آپ مطالعہ کر رہے ہیں، جس حدیث کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں، کیا وہ حدیث قرآن کے مخالف تو نہیں، قرآن کے خلاف تو نہیں؟ اب آپ سوال کریں گے کہ بھئی حدیث کہاں قرآن کے مخالف ہو سکتی ہے، حدیث کہاں قرآن کے خلاف جا سکتی ہے، جبکہ ان ہوا الا وحی یوحی حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ بھئی میں بھی یہ نہیں کہتا کہ حدیث قرآن کے خلاف ہیں، لیکن میں اس بنیاد پر کہتا ہوں کہ حدیث سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ہے سند، اور جب سند چلتی ہے تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ عن فلان عن فلان عن فلان، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا۔ تو 200 سال 300 سال 1400 سال بعد جو بات چلتی آ رہی ہو تو اس میں دیکھ لینا چاہیے کسی شخص نے جھوٹ تو نہیں شامل کر دیا، کہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ تو نہیں منسوب کر رہے۔ تو حدیث کو پرکھنے کے لیے کسوٹی قرآن ہے، یعنی وہ حدیث معتبر ہوگی جو قرآن کے خلاف نہ ہو، وہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے جو قرآن کے خلاف جاتی ہو۔ نمبر 1 اصول یہ۔ نمبر 2، جب بھی آپ حدیث کا مطالعہ کر رہے ہوں تو دیکھ لیں کہ وہ حدیث مشاہدہ کے خلاف نہ ہو۔ مشاہدہ کے خلاف وہ حدیث نہ ہو، یعنی ظاہراً دیکھنے میں معاشرے میں کوئی بات چل رہی ہو، لیکن حدیث میں آپ کو حدیث کچھ کہہ رہی ہو اور معاشرے میں مشاہدے میں جو بات آ رہی ہو وہ کچھ اور ہو۔ تو لہٰذا اس بات کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جب حدیث کا آپ مطالعہ کریں تو دیکھ لیں کہ وہ حدیث مشاہدہ کے خلاف تو نہیں جا رہی، یعنی جو ظاہراً بات نظر آ رہی ہے اس کے مطابق ہی ہے یا اس سے ہٹ کر ہے۔ اب آسان سی مثال مشاہدہ کی لے لیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو کپڑا ہے نا، یہ جو کپڑا ہے یہ دھاگے سے بنا ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ تو لکڑی سے بنا ہوا کپڑا ہے، یہ تو لکڑی سے بنا ہے۔ بھائی مشاہدہ میرا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دھاگے سے بنا ہوا ہے، اور آپ کہتے ہیں جی میں نے فلاں سے سنا ہے، وہاں سے تو میں نے یہ سنا تھا، فلاں بزرگ نے یہ کہا تھا کہ جو کپڑا ہوتا ہے وہ پتھر کا بھی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایسی حدیث جو سراسر مشاہدے کے خلاف ہو، مشاہدہ کچھ اور کہہ رہا ہو، حدیث کچھ اور کہہ رہی ہو، تو وہ حدیث بھی قابل قبول نہیں ہوگی، وہ درایت کے اصول پر پوری اترنے رہی، یعنی مشاہدہ کے خلاف جاری ہے تو اس حدیث کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، مسلمہ اصولوں کے خلاف ہو۔ مسلمہ اصول کیا ہیں؟ مسلمہ علماء کے نزدیک جو مسلمہ اصول ہیں، یعنی قرآن کا قرآن ہونا، کعبۃ اللہ کا کعبۃ اللہ ہونا، یعنی قرآن کا اللہ کی کتاب ہونا، کعبۃ اللہ کا کعبۃ اللہ یعنی جو کعبہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے یہ وہی کعبہ ہے، یہ مسلمہ اصول ہے۔ اسی طرح خلفائے راشدین اور صحابہ کرام، حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں خلفاء
ان کا حق پر مبنی ہونا، ان کا حق پر مبنی ہونا یہ مسلمہ اصول ہے۔ تو مطلب مسلمہ اصول علماء نے جو بنائے ہیں، جو مسلم ہے جو باتیں، ان کے خلاف کوئی روایت نہ ہو، کوئی حدیث نہ ہو۔ اگر ان کے خلاف کوئی روایت آپ دیکھیں، کوئی درایت کے اصول یعنی مسلمہ اصولوں کے خلاف ہے، تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ بنیادی میں نے آپ کے سامنے درایت حدیث کے کچھ اصول رکھے ہیں، بنیادی طور پر 3 ہی ہیں، لیکن اور بھی مزید اس کے اصول ہیں۔ آپ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھ سکتے ہیں، موضوعات کبیر ان کی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح موضوعات پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ ان کتابوں کا مطالعہ کریں، وہاں سے آپ کو درایت حدیث کے اصول مل جائیں گے۔ اگر واٹس ایپ پر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔